دوسری بات مجھے بتائیں، آپ لوگ کہتے ہیں اولیاء اللہ جو ہیں وہ تو بڑی عاجزی کرتے ہیں، وہ تو بیٹے ہوتے ہیں، یہ عاجزی ہے کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ کہتے ہیں ولی تو دعویٰ کرتا ہی نہیں ہے۔ اور بھائی تم جسے بڑا بابا مان رہے ہو نا عبد القادر جیلانی کو، وہ کہہ رہا ہے تمام بابوں کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، اور بابوں کا بھی علاج ہے۔ تم نے رسول اللہ کو چھوڑا تھا نا، تمہارے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا کہ ایک بابا آتا اور تمہاری گردن پہ نا پاؤں رکھتا۔ میں نے تو تمہاری گیچی میں روڑ دی ہے نا ایک رجز کے ساتھ، میں نبی سا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تھے شاہ ہی کوئی نہیں۔ اب باباؤں کے بابا آ گئے ہیں، ہاں جی، جنہوں نے گردن پہ پاؤں نہیں رکھا، سارے بابوں کی گیچی میں روڑ کے رکھ دی ہے علمی طور پہ۔ الحمدللہ یہ میں عاجزی کے طور پہ بیان کر رہا ہوں، ظاہر ہے ہم تو رسول اللہ کے مجاہد ہیں نا، اپنی تو کوئی شان ہی نہیں بیان کر رہے۔ یعنی جو جملہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے بولا، مرزا نے کہا کہ یہ تکبر ہے، یہ عاجزی نہیں ہے، اور فوراً ہی اس سے بھی بڑھ کر سخت جملے مرزا نے اپنے متعلق استعمال کیے، اور مرزا کہتے ہیں یہ میں عاجزی کے طور پر کہہ رہا ہوں۔ وہی جملہ کوئی اور بولے تو یہ تکبر ہے، اور اس سے بڑھ کر اس سے بھی سخت جملے خود مرزا بولے تو یہ عاجزی ہے۔ واہ مرزا واہ۔ اپنا بابا کہے کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پہ ہے، یہ کہتے ہیں سبحان اللہ، اس میں کیا کرو لعنت اللہ۔ ہاں اتنا متکبر کہ تو کہہ رہے کہ میں تمام لوگوں کی گردن پہ اپنا پاؤں رکھوں گا۔ کیا حضرت ابوبکر نے کہا کہ میرا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پہ ہے؟ کیا مولا علی نے کبھی کہا کہ میرا پاؤں سارے صحابہ کی گردن پہ ہے؟ جس پہ تم سبحان اللہ پڑھتے ہو لعنت اللہ پڑھنا چاہیے تھا، وہاں تم سبحان اللہ پڑھتے ہو، وہاں تمہیں تکبر نہیں نظر آتا؟ تو وہ بھی تو ہے ہی بالکل بکواس ہے، وہ تکبر ہے اصل میں جب آپ کسی کو نیچا دکھائیں۔ مرزا کی بات کا حاصل یہ ہے کہ یہ کہنا کہ میرا پاؤں تمام اولیاء کی گردن پر ہے، یہ اصل تکبر ہے، اور اس پر لعنت اللہ پڑھنا چاہیے۔ اور اس پر مرزا نے سوال کیا کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارا پاؤں تمام صحابہ کی گردن پر ہے۔ اب آئیے مرزا کے اپنے فتوے کے مطابق ہم خود مرزا کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہم آپ کے سامنے مرزا کے اسی قسم کے دعوے آپ کے سامنے رکھتے ہیں، اور پھر فیصلہ آپ خود کریں کہ یہ فتوے خود مرزا پر سچے آتے ہیں یا نہیں آتے۔ تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا، میں نے آپ کو بتایا جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے بند نہیں باندھ سک رہے یہ سرکار بابا تو ہے جنہیں سارے بابے لوٹش بند کرتے ہیں۔ ہاں او بابا سب تو بڑا بابا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تم لوگوں کی اوقات ہے، اب تم لوگوں کو اپنے اسلام کا سرٹیفکیٹ ادھر سے لینا پڑے گا۔ ہاں آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ اور مولویوں بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں میری عقل وہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے۔ سر ہمسا ہو تو سامنے آئے، یہ بات کہنا آسان ہے، لاجیکلی آپ ہمارا مقدمہ ذرا لے جائیں گورے کی عدالت میں۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اس چیز کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ یہ کیا ہوا کہ وہ ساری خوبیاں جو خوبیاں آپ ایک عالم دین یا دینی پیشوا کے اندر آبزرو کرتے ہیں وہ کسی میں آپ کو نظر نہیں آ رہی، تو تف نہیں ہے پھر ایسی سوچ کے اوپر جو ہم نے صدیوں سے ان لوگوں کو اتنا بڑا سمجھا ہوا تھا۔ میں نے دعویٰ کیا ہے پلانٹ ارتھ پہ کوئی بندہ بتائیں 1200 سال میں جو یہ کہتا ہو کہ سارے مکاتب فکر کے پیچھے نماز پڑھنا درست ہے؟ تو پھر اگر میں کہوں پھر مجھے آپ لوگ کہتے ہیں کہ 1200 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں گزرا، تو میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، کوئی لاجیکل بات کریں، کوئی ایک بات آپ لوگوں کے بزرگوں کی ٹھیک نہیں نکلی، کوئی ایک کردار والی چیز ان کے اندر نہیں نکلی ہے، پھر مجھے آگے کہتے ہیں کہ جی 1400 سال میں کوئی بندہ صحیح نہیں تھا۔ جیت سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کے جانسار صحابہ اور اہل بیت، صحیح العقیدہ تابعین تبع، اور اگے بھی ٹرو، اگے میں کہ تو ٹرا میں تو نہیں ٹرتا، تسی لے کے آؤ نا۔ یا میرا کلپ دیکھ لیں، میں نے ان کے 14 طبق نہیں 28 طبق روشن کر دیے، بلکہ 1400 طبق روشن کر دیے۔ 1400 سال میں اگر کہیں تھے نا طبق ان کے، میری بات مکمل ہونے دیں، بیچ میں نہ ٹوکا کریں، کیونکہ میں خبریں نہیں پڑھ رہا ہوتا اس وقت۔ جو اللہ کی تائید مجھے حاصل ہے نا، جو کچھ میرے دل میں آ رہا ہے میں وہ بیان کر رہا ہوں، میں نے کوئی رٹا نہیں مارا ہوا۔ جو زبان سے قتال کرے وہ مومن ہے، جیسے میں قتال کر رہا ہوں زبان سے، قتال کے لیے ضروری نہیں ہاتھ ہو، دیکھیں نا کیسا قتال ہے، زبان سے ہی سارے علماء ذبح ہو گئے ہیں۔ آپ کو یہ علمی لاشیں ان کی نظر نہیں آ رہی ہیں، چلتے پھرتے مردے ہیں، یہ کہتے ہیں نا، وہ بندہ کہتا ہے زیادہ غم لگ جائے، کہتے ہیں زندہ لاش ہے۔ تو یہ سارے فرقوں کے علماء زندہ لاشیں بنی ہوئی ہیں، کیونکہ یہ زبان سے ان کے ساتھ قتال کیا ہم نے۔ تو یہ تو اس امت کی قسمت میں لکھا ہوا تھا کہ نشت ثانیہ ہونی ہے۔ میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں، اگر نبی علیہ السلام کی پیش گوئی نہ ہوتی کہ قرب قیامت سے پہلے دین دوبارہ غالب ہوگا،
تو مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ ہماری اس طرح کی دعوت کی کوئی آؤٹ پٹ نکلنی ہے، کیونکہ اس طرح کی باتیں کوئی نہیں سنتا جی، سیدھی سی بات ہے۔ ہر بندے کو اپنے فرقے سے، اپنے بابے سے محبت ہوتی ہے، اور ایک بندہ آ کے سارے بابے ذبح کرتا جائے، کتے کی موت مارتا جائے ایک ایک کو پکڑ کے، اور لوگ اس کی بات نیگیٹیولی سنیں بھی اور پھر کہیں یہ بندہ ٹھیک بات کر رہا ہے، ساڑھے بابے غلط سن، یہ آپ اگر ایک لمحے کے لیے کبھی بیٹھ کے کمرے میں سوچیں تو یہ امپاسبل کام تھا۔ مجھے بھی نہیں پتا یہ کیسے ہو گیا۔ اللہ نے امت کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا کہ قرب قیامت سے پہلے دوبارہ دین کا غلبہ ہونا ہے۔ ناظرین، چند ایک نمونے ہم نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں کہ مرزا کس طرح بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور مخالفین کی، علماء کی کس طرح تحقیر کرتا ہے۔ تو کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اب آپ فیصلہ خود کریں۔ مرزا جو فتوے لگا رہا تھا کہ جی یہ کہنا کہ میرا پاؤں اولیاء کی گردن پر ہے، یہ اصل تکبر ہے، اس پر لعنت اللہ کہنا چاہیے، کیا ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما یہ دعویٰ کیا کرتے تھے؟ ہم بھی سوال کر سکتے ہیں، کیا صحابہ نے کبھی اس طرح کے دعوے کیے جس طرح مرزا کے دعوے آپ کے سامنے آئے ہیں؟ اور کیا یہ تکبر نہیں ہے؟ اور کیا مرزا اپنے ان دعووں کی وجہ سے خود اپنے اصول کے مطابق لعنت اللہ کا مستحق نہیں بنتا؟